ناظرین، آج کل جو ایشو چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہر بندہ ہی پریشان ہے، کیونکہ ہم سب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں اسی طرح ہم لوگ بھی کہتے ہیں۔ لیکن ایک طرف اگر دیکھا جائے تو انہیں اس طرح تشدد نہیں کرنا چاہیے اور راستوں میں رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے، اور جبکہ یہ سب چیزیں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے اتنے ظلم کیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان سے محبت سے ان کو رپلائی کرتے تھے، اور اس طرح ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چلنا چاہیے۔ آج عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا، اور اس خطاب میں کوئی اعلان نہیں کیا اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے۔ انہوں نے لوگوں کا صرف ذہن کو صاف کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اور میں کیا کرنے لگا ہوں، لیکن انہوں نے لوگوں کی ذہن نشینی کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کو کس طرح حل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنی حمایت عمران خان صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں لی تھی، اتنی کسی نے بھی حمایت نہیں کی تھی۔ دیکھیں، وہ جو ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں، میں آپ کو یہ اپنے طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کو، اور جو عمران خان صاحب ہے وہ اپنے طریقے سے حل کرنا چاہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو، بھلے وہ میں بھی ہوگی، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اس طرح نہ ہو، اور ہر کوئی امیر غریب ہر بندہ یہی چاہتا ہے، بھلے وہ نون لیگ کی پارٹی ہو یا پیپل پارٹی کی ہو، سارے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی نہ کرے، ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے۔ لیکن تحریک لبیک بھی یہی چاہتا ہے اور عمران خان بھی یہی چاہتا ہے، لیکن صرف دیکھنے میں دونوں کی فرق ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو معاہدہ تھوڑے عرصے پہلے کیا گیا تھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اس میں صاف لکھا تھا حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے اندر پارلیمنٹ کے فیصلے سے نکال دے گی، اور جو بھی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا، چاہے وہ ہاں میں ہوگا یا نہیں میں ہوگا۔ اور جو کچھ آج عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی سے کیمپین کو لیڈ کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایک دن سمجھا دیں گے کہ جس طرح اگر وہ یہودیوں کے لیے سینسٹیو ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو ہم تو سوا رب مسلمان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جیسے ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی، یہ ہم اپنا مقصد پہ پہنچ جائیں گے۔ آخر میں اپنے علماء ان کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں ہمارے ساتھ مل کے، میرے ساتھ مل کے میری تائید کرنی چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو چیزیں یہ جو ہو رہے ہیں ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہماری پولیس سے جو ہوا ہے، 800 پولیس انجر ہوئی ہے، ان کو کئی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے کس کو فائدہ ہوا ہے؟ کیوں ہندوستان کی یہ جو ویب سائٹس ہیں جو اس کے اندر کود پڑی ہیں، یہ دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے؟ قوم کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ قوم کو تو صرف نقصان ہوا ہے، اور جو مقصد ہے ہمارا اس سے تو اس پہ نہیں پہنچ رہے ہم۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی مغربی ممالک کو جو مرضی ہم اپنا ملک کا نقصان کریں، جرم کہیں اور ہو، ہم اپنے اوپر خودکش حملہ کر دیں، یہ کون سی عقل اور سمجھ ہے؟ تو میں آپ سب کو کہوں گا، اپنی قوم کو کہوں گا کہ یہ ٹائم ہے اکٹھے ہونے کا۔ ہمارا ملک بڑی مشکلوں سے ایک اس طرف نکل رہا ہے کہ ہم اب اوپر آنے والے ہیں، ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، ہمارا ملک کا ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹائم اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ملک کے دشمن ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ ہم سب کو اب اکٹھے ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہ 2 سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اس وقت
कोरोना का एक तीसरा एक वेव आया हुआ है, उसके ऊपर हमें सबको मिल के SOPs पे चलना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें इस मुश्किल से भी निकाल दे, और फिर उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हम 2 साल के बाद एक कौम, हमारी माइशत उठ रही है, तो हम उसको नुकसान ना पहुँचाएं। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि तमाम मुसलमान ममालिक हैं, मैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं और हम सब मिलकर इकट्ठी होकर अमेरिका और यूरोप के को काहिल करेंगे कि जिस तरह वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत में मुखालफत करते हैं, उनकी तंजील करते हैं, ये नहीं करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि मैं अमेरिका और यूरोप को इस बात पर काहिल करने की कोशिश करूँगा जैसे नामूस रसालत पर इनके मामले के ऊपर आप अपनी राय को तब्दील करें और आज़ादी की राह के ऊपर इसको ना लेकर जाएँ। सवा 1 अरब मुसलमानों की वो दिल आज़ारी नहीं कर सकते और इस तरह हालात बदल जाएंगे, और अगर मुसलमान सारे मिलकर बात करेंगे तो इस बात का ज़्यादा असर होगा। इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि जहां पर हम 22 करोड़ लोग बात करेंगे मुसलमान, उस बात का कोई भी असर नहीं लेंगे, बल्कि सारे मुल्क हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सारे मुसलमान मुल्क मिलकर इस बात पर फ़ैसला लेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा असर होगा, और इस तरह हम इनके साथ अगर अपनी तिजारत से इनकार करेंगे तो इनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और इस बात को वो मद्देनज़र रखते हुए अपनी राय को ज़रूर चेंज करेंगे और मुसलमानों का ज़रूर साथ देंगे, और इस तरह का कोई भी नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी नहीं करेगा। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर हम फ्रांस को इसी तरह निकाल देते हैं तो दूसरे लोगों को भी इससे होशियारी मिलेगी, दूसरे ममालिक भी इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह शान में गुस्ताखी करेंगे। इमरान खान की अपने बारे में मतलब बिल्कुल ठीक राय है, वो सही कह रहे हैं। अगर सब लोग मिलकर इस तरह करेंगे और पूरे मुल्क मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे तो इससे यूरोप मुल्क परेशान हो जाएंगे और इनको कोई अच्छा फ़ैसला करना पड़ेगा। जब सब मुसलमान ममालिक इनके साथ तिजारत नहीं करेंगे तो इनको जो है सारे मुल्कों के पाँव पड़ने पड़ेंगे, और जब सब ममालिक इनके साथ तिजारत नहीं करेंगे तो इनको सारे मुल्कों के जो है पाँव में गिरना पड़ेगा। यानी कि सब मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला होगा, और इमरान खान साहब इसी के मामले में कोशिश करें कि सारे मुसलमान ममालिक मिलकर इसके बारे में बात करें। अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।